محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو سات متن ہے المثنی والمثنی، مثنی کو ہم تثنیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو متن میں تو مصنف نے ایک ہی لائن لکھی، ٹھیک ہے جی، کہ والمثنی کالزیدان فیرفع بالالف، مثنی جیسے کہ زیدان ہے، ٹھیک ہے، اسے رفع دیتے ہیں الف کے ساتھ۔ اچھا، اس کے بعد کیا لکھا کہ پھر جمع مذکر سالم کی طرف چلے گئے، وہ جمع المذکر سالم کے زیدون فیرفع بالواو، تو اسے رفع دیتے ہیں واو کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کی رفع میں کیا فرق ہو گیا۔ آگے پھر کیا تعبیر ہے، وَيُجَرَّانِ وَيُنْصَبَانِ بِالْيَاءِ، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ دونوں کا مشترکہ حکم، ٹھیک ہے، یعنی جمع مذکر سالم اور جو مثنی ہے ان کا مشترکہ حکم کہاں پہ ہے، نصب اور جر میں ہے، کہ دونوں کی نصب اور جر یا کے ساتھ آتی ہے، اور دونوں کا اختلافی حکم کہاں پہ ہے، رفع میں ہے، کہ مثنی کی جو رفع ہے وہ الف کے ساتھ ہے اور جمع مذکر کی جو رفع ہے واو کے ساتھ ہے۔ بس ہم مثنی کا فقط اعراب نکالتے ہیں کہ مثنی کا اعراب کیا نکلے گا، اعراب فرعی۔ ہم کہتے ہیں مثنی کا اعراب فرعی اس طریقے سے ہے کہ جب یہ فاعل واقع ہو رہا ہو، مرفوع ہو، تو وہاں پہ آپ نے الف لگانی ہے، اور جب یہ منصوب اور مجرور ہو تو وہاں پہ آپ نے یا لگانی ہے۔ یہ کیا ہو گیا، مثنی کا اعراب ہو گیا۔ اب اس کی جو ہے وہ تفصیلات ہیں۔ اس کی تفصیلات میں جو مصنف نے ہے وہ دو چیزوں کو ذکر کیا، ایک تو مثنی کے اعراب کو ذکر کریں گے شرح میں، اور ایک مثنی کے ساتھ اسے کہتے ہیں ملحق مثنی، کہ جو مثنی کے ساتھ ملحق ہے۔ ملحق کیا مطلب ہے، یعنی اسے مثنی کے ساتھ ملا کے رکھا گیا ہے لیکن وہ ہے نہیں مثنی، ٹھیک ہے، مثنی نہیں ہے لیکن اس کا حکم کیا ہے، مثنی والا ہے۔ اس کو ہم ایک ملحق مثنی بھی کہہ سکتے ہیں اور فی حکم المثنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ فی حکم المثنی یعنی مثنی کے حکم میں ہے لیکن ہے نہیں مثنی۔ اب یہاں سے وہ بنیادی بحث شروع ہوتی ہے کہ اثنان اور اثنتان، اس کو آپ مثنی نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں، ملحق مثنی کہتے ہیں، لیکن زیدان اس کو آپ کیا کہتے ہیں، مثنی کہتے ہیں، ناصران، ضاربان، اس کو آپ مثنی کہتے ہیں۔ اثنان کا مطلب بھی دو ہے اور زیدان کا مطلب بھی دو ہے، دو زید، تو اس کو مثنی کہہ رہے ہیں، اس کو مثنی کیوں نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے کیا کہتے ہیں کہ مثنی کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ اب مثنی کی جب آپ تعریف کریں گے وہ جامع معنی تعریف ہونی چاہیے تاکہ باقی اس سے خارج ہو جائیں۔ یہ ایک ڈیٹیل بحث ہے جو الفیہ ابن ناظم میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم فقط اس کا خلاصہ کریں گے، وگرنہ اس کی بہت زیادہ شرائط بنتی ہیں اور ایک دقیق اور لمبی بحث ہے۔ تو ہم خلاصہ یہ کریں گے کہ مثنی کیا ہوتا ہے، فی تکرار المفرد ہوتا ہے، یہ دو ہم اسے لکھتے ہیں۔ مثنی کیا ہوتا ہے، مفرد کے تکرار میں ہوتا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ المفرد من لفظہ، کہ مفرد کیا ہوتا ہے، مثنی کے لفظ سے ہوتا ہے۔ زیدان مفرد کے تکرار میں ہے، یعنی زیدن و زیدن ہے، زیدن و زیدن ہے۔ دوسرا کیا کہ جو لفظ آیا ہے، وہ جو مفرد کا لفظ نکلا ہے وہ اسی مثنی کے لفظ سے ہے، یعنی زیدان کا جب ہم نے تکرار کیا تو وہ زید نکلا، اور زید کیا ہے، اسی زیدان کی لفظ ہے، کوئی الگ تو نہیں ہے۔ یہی جو دو چیزیں ہیں وہ اثنتان میں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اثنان اثنتان ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفرد کے تکرار میں ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے مفرد تکرار میں ایک اور ایک مل کے دو بنتے ہیں، لیکن وہ مفرد اس کے لفظ سے نہیں ہے، یعنی اسنن و اسنن مل کے اثنتان نہیں بنا۔ آپ کہیں گے یہ اثنتان مفرد کے تکرار میں ہے تو اس کا مفرد کیا ہے، آپ اس کا مفرد واحدن کہیں گے، ٹھیک ہے، واحد اثنان ثلاثہ، تو واحدن و واحدن مل کو تو واحدان بننا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ جبکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ واحد فی واحد، واحد یعنی پلس واحد، جواب کیا آیا، اثنان آیا، جبکہ زید و زید کا جواب کیا آیا، زیدان آیا۔
تو اگر زید و زید کا جواب زیدان آ رہا ہے تو یہ مثنیٰ کہتے ہیں، لیکن اگر واحد اور واحد کا جواب واحدان نہیں آ رہا ہے، اثنان آ رہا ہے، تو اسے آپ مثنیٰ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مثنیٰ میں کیا شرط ہے کہ فی تکرار المفرد من لفظہ، کہ یہ اس مفرد کے تکرار میں ہوتا ہے کہ جو مفرد اسی کا اپنا لفظ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک تعریف ہے، اس تعریف کے اوپر کیا اشکالات ہو سکتے ہیں، کیا شرائط ہیں، یہ ہم تفصیل کیا چھوڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کلا اور کلتا میں آ جائیں۔ کلا کا مطلب ہے کیا ہے؟ کلاہما، وہ دونوں، ٹھیک ہے، کلا اور کلتا کا یہی مطلب، لیکن کلا کا آپ کو لفظ ملے گی نہیں، واحد جس کا لفظ کیا ہے وہ نہیں ہے لغت میں۔ کلتا مثلا کل و کل سے بنا ہے مل کے، نہیں ایسا نہیں، کلا ایک مستقل لفظ ہے عربی میں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے مثلا دو کے لیے کیا لفظ ہے؟ مثلا زوج کا لفظ ہے دو کے لیے، زوج کو ہم اردو میں کیا کہتے تھے؟ جفت کہتے ہیں نا، جفت اور طاق، ٹھیک ہے۔ جفت کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ زوج لفظ، جوڑا جوڑا۔ تو جفت میں کیا ہوتا ہے؟ دو ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو زوج دو، زوج کے اندر دو آ گیا، لیکن یہ کہاں سے مل کے بنا ہے؟ اس کا کوئی واحد لے کر آئیں، واحد و واحد سے مل کے بنا ہے، کس سے مل کے بنا ہے؟ وہ کوئی نہیں ملتا، لہٰذا اسے بھی کیا ہم وہ نہیں کہیں گے، اسے بھی ہم تثنیہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ مصنف یہ بحث کو تقسیم کریں گے کہ ہمارے پاس کچھ مثنیٰ ہیں اور کچھ مثنیٰ نہیں ہیں، لیکن وہ لگتے مثنیٰ کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ ملحق مثنیٰ کہتے ہیں۔ واضح ہے جی۔ والباب الثالث مما خرج عن الاصل، یہ میرے پاس یوں لکھا ہوا ہے شرح میں، الباب الثانی والباب الثالث مما خرج عن الاصل، ایسے ہی ہے کہ دوسرا اور تیسرا باب جو اصل سے خالی ہے وہ مثنیٰ اور جمع مذکر سالم کا ہے، ٹھیک ہے، جیسے زیدان اور عمران کی مثال دی، اور جمع مذکر سالم میں زیدون اور عمرون کی مثال دی۔ اچھا، اس کے بعد جو بحث ہے وہ مثنیٰ کی ہے۔ اما المثنى فإنه يرفع بالالف نیابۃ عن الضمۃ ويجر وينصب بالياء نیابۃ عن الکسرۃ والفتحۃ۔ ترجمہ واضح ہے جی، الف ضمہ کی نیابت میں آتی ہے، تبھی آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ علامت فرعی کہتے ہیں۔ علامت فرعی کا دوسری نام کیا تھا؟ علامت نیابتی، ٹھیک ہے۔ علامات الاصول اور علامات الفروع، علامات الفروع کا ہم نے ایک نام کیا لکھا کہ علامات النیابہ، ٹھیک ہے۔ علامات نواب، نواب اسے کہتے ہیں، نواب، ٹھیک ہے، جو نائب بنتی ہیں۔ اچھا، جاءنی الزیدان، جاءنی الزیدان، اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ ہم کہیں گے کہ زیدان مرفوع ہے، فاعل ہے اور مرفوع ہے، وعلامت رفعہ الالف، ٹھیک ہے، اس کی علامت رفع کے الف ہے، اور نون کو کیا کہیں گے یہاں پہ؟ وہی کل والی بات، ٹھیک ہے، نون کا ہم کیا کہیں گے؟ عوض عن التنوین ہے، یا عوض عن الضمۃ ہے، عوض عن التنوین ہے، ٹھیک ہے، عوض عن تنوین المفرد ہے، یوں کہتے ہیں۔ ہاں، علامت الاعراب الالف، علامت الاعراب علامت الرفع الالف، یوں کہیں گے۔ اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ نیابت عن الضمہ، اعراب الحرف، الف کیا ہے؟ حرف ہے یا حرکت ہے؟ الف حرف ہے نا، الف حرف ہے، یا حرف ہے، وہ حرف ہے، صحیح ہے۔ اور رأیت زیدین میں ہم کیسے ترکیب کریں گے کہ زیدین کو ہم منصوب کہیں گے، مفعول واقع ہو رہا ہے، علامت و رفع ہی، علامت و نصب ہی، علامت و نصب ہی الیاء، آگے کیا کہیں گے؟ نیابتاً عن الفتحۃ، ٹھیک ہے، نیابتاً عن الفتحۃ۔ نون کے بارے میں، نون عوض عن تنوین المفرد ہے، نون کیا عوض عن تنوین المفرد ہے۔ مررت بالزیدین میں ہم کہیں گے کہ زیدین جو ہے یہ مجرور واقع ہو رہا ہے، وعلامت جرہ الکسرۃ، کسرہ ہے، یا علامت جرہ الیاء نیابتاً عن الکسرۃ، نون عوض عن تنوین المفرد ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا۔ وحملوا علیہ فی ذالک، حملوا علیہ علی المثنى، مثنیٰ کے اوپر انہوں نے رکھا، حمل کیا یعنی اس کے اوپر رکھا، فی ذالک اس بات میں، فی ذالک نہیں، فی ذالک الحکم، اس حکم میں۔ کون سا حکم؟ اعراب فرعی والا، یہ جو حکم ہے، اس اعراب فرعی والے حکم میں رکھا انہوں نے اربعۃ الفاظ، چار الفاظ کو، یعنی چار الفاظ سفارشی آگے،
ٹھیک ہے، وہ مصنع تھے نہیں، ان کی سفارش ہوئی اور انہیں ہم نے حکم کون سا دے دیا؟ مصنع والا۔ جو پروٹوکول مصنع کا تھا وہی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ ان کو پھر آپ ملحقات کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، ان کو کہیں گے ملحقات کہیں گے، ان کو کیا کہیں گے؟ دوسرا فی حکم المثنى کہیں گے، مختلف نام ہیں اس کے۔ اچھا، وہ دو لفظ ہیں، لفظین بشرط و لفظین بغیر شرط۔ دو لفظ جن کو ہم مصنع والا پروٹوکول دیں گے لیکن ہم شرائط کچھ لگائیں گے۔ ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ آ جائیں، آپ کو ہم مصنع والی اعراب دیں گے لیکن کچھ شرطیں ہماری طرف سے ہیں، اگر وہ پوری کریں گے تو مصنع والا، اگر پوری نہیں کریں گے تو پھر جائیں، ٹھیک ہے، اپنا اعراب وہ لے لیں۔ اور دو لفظ ہیں ان کو ہم نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے بڑے قریبی ہیں، اپنے جیسے لگتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم سفارش کرتے ہیں اس طرح کہ بغیر شرط کے آپ کو سارا پروٹوکول مصنع والا دیں گے، ٹھیک ہے۔ جو دو لفظ شرط کے ساتھ ہیں وہ کلا اور کلتا ہے۔ کلا اور کلتا میں ہم نے شرط یہ رکھی کہ بھئی آپ جب ضمیر کی طرف مضاف ہو رہے ہوں گے تو ہم آپ کو جو ہے مصنع والا اعراب دیں گے جب ضمیر کی طرف مضاف ہو رہے ہوں گے، کیونکہ کلا اور کلتا بغیر اضافہ کے استعمال ہی نہیں ہوتے۔ ان کا جو اضافہ ہے یا ضمیر کی طرف ہوتا ہے، جیسے کلا ہما، ضمیر وہی ہما کی رہیں گے نا، کلا ہم تو نہیں کہیں گے، کلا ہما، ان ہما کی ضمیر ہوتی ہے، یا ان کا جو اضافہ ہے نا وہ اس میں ظاہر کی طرف ہوتا ہے، جیسے ہم کیا کہتے ہیں کلا زیدین، ٹھیک ہے، دو زید، زیدون نہیں، زیدین کیوں کہیں گے؟ کیونکہ زیدین تثنیہ ہے اور مجرور واقعہ ہو رہا ہے، کلا کے بعد مضاف الیہ واقعہ ہو رہا ہے، تو زیدین کو ہم ہمیشہ زیدین ہی پڑھیں گے، یعنی مجرور اور علامت جر اس کی کیا ہوگی؟ یا ہوگی، جب بھی ہم مصنع کے اعراب پڑھیں، ٹھیک ہے۔ بحث زیدین کے اعراب میں نہیں ہوگی جو مضاف الیہ ہے، بحث کس کی ہوگی؟ کلا کے اعراب میں ہوگی کہ کلا کو آپ نے کیا اعراب دیا، ٹھیک ہے۔ تو مصنع والے کیا کہیں گے کہ اگر کلا ہما ہوتا کہ جاءنی کلاہما، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی الف آ رہی ہے نا کلا میں الف، ہم اس الف کو کیا کہتے ہیں کہ اسی الف کو ہم علامت رفع قرار دیتے ہیں، جس طرح مصنع میں الف ہوتی تھی اس کو علامت رفع قرار دیتے تھے، ایسے ہی آپ کی اس جو الف ہے جو علامت تثنیہ بھی ہے، اسی الف کو ہم کیا قرار دیں گے؟ علامت رفع قرار دیں گے۔ لیکن اگر یہ الف آپ کی جو ہے وہ اگر یہی قلعہ زیدین کی طرف ہے، یعنی آپ جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاءنی کلا زیدین، یوں آپ نے کہا، پھر ہم کہیں گے کہ یہ جو الف ہے نا یہ علامت رفع نہیں ہے آپ کی، واضح؟ پھر قلعہ مرفوع واقعہ ہو رہا ہے لیکن قلعہ کی جو الف ہے یہ علامت رفع نہیں ہے، ہم اسے کہیں گے کہ پھر ہم آپ کو مصنع والا اعراب نہیں دیتے۔ مصنع والے اعراب میں کیا تھا کہ وہ الف رکھے ہوئے تھے اپنے پاس اور الف کو علامت رفع قرار دیتے تھے، تو کلاہما جب کہا اس نے جانی کلاہما، تو مصنع والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ الف ہماری الف کی طرح علامت رفع ہے، لیکن جیسے اس نے کہا کہ جانی کلا زیدین، تو مصنع والوں نے کہا نہیں یہ الف ہماری نہیں ہے بھائی، ہم اس الف کو کبھی بھی اپنا پروٹوکول نہیں دیں گے، ہم اس الف کو علامت رفع نہیں بنائیں گے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ علامت رفع جب آپ ہمیں اعراب فرعی نہیں دے رہے تو ہم اعراب اصلی کی طرف جاتے ہیں، اعراب اصلی میں ضمہ ان کو چاہیے تھا، تو ضمہ نے کہا ٹھیک ہے بھئی ہم آپ کو ضمہ دے دیتے ہیں، لیکن مشکل کیا ہے کہ الف ہمیں قبول نہیں کرے گا، الف جو ہے الف کسی بھی حرکت کو قبول نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی آپ کو دے دیں گے، ضمہ آپ کا ہو گیا، لیکن اس میں شرط کیا رہے گی ہماری طرف سے کہ اگر الف نہ ہوا تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ضمہ دے دیں، ہم پھر الف کے اوپر کر لیں گے کام، تو یہ بھی الف کو نہیں ہٹا سکے، تو انہوں نے کیا کہہ دیا بھئی ضمہ الف کا ہے، قلعہ کا ہے ضمہ، لیکن ہم اسے تقدیری کر لیتے ہیں کہ اگر یہ الف نہ ہوتی تو ضمہ آپ کے اوپر ظاہر ہو جاتا، تو لہٰذا انہوں نے علامات اصول میں سے حرکت کو لے لیا، لیکن وہ جو اس کی حرکت ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکی بلکہ مقدر میں رکھی، اور مقدر کی وجہ کیا بن گئی؟ یہ الف بن گئی۔ تو یہ ہے قلعہ کی کہانی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے ابھی ہم نے مثال کیا دی؟ رفع کی دی ہے، آپ نصب اور جر کی مثال میں آ جائیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ رأیت کلاہما، رأیت کلاہما کہیں گے، یہ کلیہما کہیں گے، ہاں، کیونکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا تھا تو اب مصنع نے اس کو سارا پروٹوکول دینا ہے،
اب مصنع والے کیا کہتے ہیں کہ بھئی نصب میں ہمارے پاس جو علامت ہے وہ یا ہے، تو لہٰذا اگر آپ منصوب واقع ہو رہے ہیں، قلع کو کہا کہ اگر آپ منصوب واقع ہو رہے ہیں تو ہم آپ کو کیا دیں گے؟ یا دیں گے، لہٰذا آپ رأیتو کلاہما نہیں پڑھیں گے، رأیتو کلیہما پڑھیں گے۔ اب اسی مثال میں انہوں نے کہا کہ ہم زیدین کی طرف مضاف ہوتے ہیں، رأیتو کلا زیدین، اب آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا پھر ہم نے کچھ نہیں دینا بھی، آپ کو یا نہیں دینی، اب ان کی الف تھی پہلے سے، رأیتو کلا الزیدین، رأیتو کلا الزیدین، اب یہ پھر دوبارہ ان کے پاس گئے، اصلی والوں کے پاس، پہلے لوگوں کے پاس گئے کہ آپ یہ ہمیں پھر حرکات دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حرکت فتح ہوتی ہے ہمارے پاس، تو آپ فتح لے جائیں، نسبی حالت میں آپ ہیں فتح لے جائیں، تو ان کے لیے پھر مشکل ہوگی کہ فتح الف کے اوپر ظاہر نہیں ہو سکتی تھی، تو انہوں نے پھر اس فتح کو کیا کر دیا؟ علامت مقدرہ بنا لیا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ نسبی میں ہم اسے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ رأیتو کلا الزیدین پڑھیں گے، کلا ہی پڑھیں گے، کلا نہیں پڑھیں گے۔ اور وہاں پہ ہم فقط کیا کہیں گے کہ کلا کیا ہے؟ منصوب ہے، اور علامت نصب اس کی فتح ہے، جو کہ مقدرہ ہے کس کے اوپر؟ الف کے اوپر۔ مقدرہ کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ لتعذر الحرکت علی الالف، لتعذر ظہور الحرکت علی الالف، کیونکہ الف کے اوپر حرکت کا ظاہر ہونا متعذر ہے، الف کے اوپر حرکت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ یہی جو نصب والی کہانی ہے یہی کہاں پہ جاری ہوگی؟ جر میں بھی جاری ہو جائے گی۔ جر پہ وہ ان کو کیا دے دیں گے؟ کسرہ دے دیں گے، تو یہ اس کسرہ کو کیا بنا لیں گے؟ مقدرہ بنا لیں گے۔ اور مصنع والے تو انکار کر دیں گے کہ لفظ زیدین میں آ کر وہ کہیں گے کہ ہم تو زیدین کو کچھ بھی نہیں دے رہے، کیونکہ آپ ظاہر کی طرف کیا مضاف ہو رہے ہیں، لیکن کلیہما میں وہ اسے کیا یا دے دیں گے۔ واضح بات انشاءاللہ۔ فاللفظان اللذان بشرط کلا و کلتا، کلا اور کلتا ہیں، کلا مذکر کے لیے، کلتا مؤنث کے لیے۔ وشرطہما، ان کی شرط کیا رہتی ہے؟ یعنی مشروط طور پہ انہیں مصنع والا اعراب ملتا ہے۔ تو اس سے پہلے وہ نقطہ آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ اس کو پھر مصنع کیوں نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کی کیا دلیل دیں کہ کیونکہ ان کا مفرد ان کے اپنے لفظ سے ہوتا ہی نہیں ہے، اور مصنع کی تعریف وہ یہ ہے کہ جو مفرد کے تکرار میں ہوتا ہے اور مفرد اس کے اپنے لفظ سے ہوتا ہے۔ اچھا، شرط کیا ہے کہ جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے، جاءنی کلاہما آپ کہیں گے، رأیتو کلیہما کہیں گے، اور مررتو بکلیہما کہیں گے، تو سارے کے سارا پروٹوکول مصنع والا مل گیا نا۔ فَإِنْ كَانَ مُضَافَيْنِ إِلَى الظَّاهِرِ، اگر یہ ظاہر کی طرف مضاف ہو جائیں گے تو کانا بالالف علی کل حال، تو یہ ہر حالت میں الف کے ساتھ رہیں گے۔ مصنع والے نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، آپ جائیں واپس، ان کی الف تو اپنی تھی نا، الف لے کر واپس آ گئے۔ اب الف لے کر جب واپس آ گئے تو جو علامات اصول تھیں انہوں نے حرکات دے دیں، لیکن حرکات وہ الف کے اوپر ظاہر نہیں کر سکے۔ تقول جاءنی کلا اخویکا، رأیتو کلا اخویکا، مررتو بکلا اخویکا، یہ سارا ایسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ فَيَكُونُ إِعْرَابُهُمَا حِينَئِذٍ بِحَرَكَاتٍ مُقَدَّرَةٍ فِي الْأَلِفِ، تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ اس کا اعراب کیا ہوگا؟ ان حرکات کے ذریعے سے ہوگا جو الف کے اوپر کیا ہوتی ہیں؟ مقدرہ ہوتی ہیں۔ وجہ لأنہما مقصوران کالفتح والعصا، کیونکہ اب یہ اس میں مقصور بن جاتے ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ کی طرح۔ عیسیٰ، موسیٰ اور فتح میں آپ کیا کہتے تھے کہ مبنی تو نہیں ہے، مورب ہے نا، قلعہ مبنی تو نہیں ہے نا، قلعہ مورب ہی ہے، مورب ہے، اس کو اعراب چاہیے تھا، فرعی اعراب والوں نے انکار کر دیا، اصلی والوں نے تو اعراب دینا تھا اس کو۔ تو لہذا جیسے فتح اور عصا میں آپ کہتے تھے رأیت الفتح، مررت بفتح، وہاں ویسی بات یہاں پر بھی کیا کہیں گے؟ وَقَدَ الْقَوْلُ فِي کلتا، اسی طریقے سے یہ کلا کی بات تھی اور مؤنث کی بھی یہی بات ہوگی، کلتا کی بھی۔ ضمیر کی طرف جب مضاف کریں گے تو کیا کہیں گے؟ کلتاہما رفعن، اور جری و نسبی میں کیا کہیں گے؟ کلتیہما کہیں گے۔ اور اگر آپ مضاف کر رہے ہیں ظاہر کی طرف، کلتا اختئی، یہاں پہ اختان بہنوں کی بات آ جائے گی، مؤنث ہے نا، وہاں پہ آپ نسبی اور جری میں کیسے کہیں گے؟ رأیتو کلتا اختئی کا، یا مررت بکلتا اختئی کا۔ اور اسی طریقے سے رفع میں بھی ایسا کہیں گے، ٹھیک ہے، جاءتنی کلتا اختئی کا بالالف فی الاحوال کلہا، الف کے ساتھ ہوگا تمام حالات میں، تمام حالات سے کیا مراد ہے؟ رفع نسبی جری میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کا خلاصہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ خلاصہ کیا ہو گیا کہ کلا اور کلتا اگر ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے تو اعراب مصنع لیں گے، اگر ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوں گے تو پھر اعراب تقدیری لیں گے، اور وہ الف کے اوپر کیا رہے گا؟ مقدر رہے گا۔
تو دونوں کی ترکیب لکھنے کا جو فرق ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اچھا یہ 2 لفظ ہو گئے، 4 لفظ ہیں نا۔ واللفظان بغیر شرط، اور 2 لفظ ایسے ہیں جو بغیر شرط کے ہیں، جو کہ اسنان اور اسنتان ہیں۔ یہاں پر بھی آپ اس بات کی وضاحت کریں گے کہ اسنان اور اسنتان کو مثنیٰ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ان کا مفرد ان کے لفظ سے نہیں ہے، واحد اس کا مفرد ہے جو اس کے لفظ سے نہیں ہے۔ تو یہ تو بغیر شرط کے ہیں، یعنی جاءنی اسنان واسنتان، اسنان فاعل واقع ہو رہا ہے، علامت رفع کیا ہے؟ الف ہے، ٹھیک ہے۔ نون یہاں پہ کیا ہوگی؟ ہاں وہ مفرد نہیں، ہاں وہی تنوین یہاں پہ عوض تنوین ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ اسنان کو مضاف کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ گر جاتی ہے نا، اسناہما بنتا ہے، اسنتاہما بنتا ہے، نون گر جاتی ہے۔ تو جب مضاف کرنے میں نون گر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے نون کا کردار کون سا ہے؟ تنوین والا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ نون کو کیونکہ نون ظاہر ہو گئی ہے، متحرک بھی ہے، تو اسے تنوین نہیں کہہ سکتے، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ عوض تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ جاءنی اسنان واسنتان رأیت اثنین واثنین مررت باثنین واثنین فتعربهما اعراب المثنى وان کان غیر مضافین، اگرچہ دونوں غیر مضاف ہوں، ٹھیک ہے۔ وکذا تعربهما اعرابه اذا کان مضافین للضمیر، اور اسی طریقے سے آپ اسے اعراب دیں گے، اعرابه کون سا اعراب؟ اعراب المثنى۔ وکذا تعربهما اعرابه اعراب المثنى، مثنیٰ کے اعراب دیں گے اذا کان مضافین للضمیر، جب یہ ضمیر کی طرح مضاف ہوں جیسے اثنا ہوں، او للظاہر یا ظاہر کی طرح مضاف ہوں جیسے اثنا اخوی کا، کیونکہ یہاں پہ کوئی شرط نہیں ہے نا، انہیں کہہ دیا کہ بھئی بغیر شرط کے ہم آپ کو مثنیٰ والا پروٹوکول دیں گے، چاہے آپ مضاف ہوں یا مضاف نہ ہوں۔ اگر مضاف ہوں تو چاہے اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں یا ضمیر کی طرف مضاف ہوں، یا اسی طریقے سے اوکان مرکبین مع العشرۃ، یہ مضاف بھی نہ ہو بلکہ مرکب بن جائیں، کس کے ساتھ؟ عشرہ، لفظ عشرہ کے ساتھ، اثنا عشرہ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر بھی ہم اس کو اعراب کون سا دیں گے؟ مثنیٰ والا ہی دیں گے، ہاں، حالانکہ اثنا عشرہ 12 ہو گیا نا، تسنیہ تو رہا نہیں، ٹھیک ہے۔ 12 تو آپ کہتے ہیں جمع ایک طرح سے ہو گیا نا، 2 سے زیادہ پہ جب بھی عدد جائے گا تو وہ جمع کی شکل میں آ جائے گا۔ تو اثنا عشرہ جو ہے وہ ملحق جمع میں جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا کہ یہ ملحق جمع میں نہیں جائے گا، بلکہ مثنیٰ والوں نے کہا کہ یہ ہمارے پروٹوکول میں آئے گا، یہ ہماری پارٹی کا بندہ ہے، چاہے آپ کے ساتھ مل بھی جائے پھر بھی ہم اسے اپنے ساتھ ہی رکھیں گے، ہمارا جاسوس ہے، جاسوس ہے ہمارا، جاسوس اچھا بندہ، اچھا معنی کر جی۔ مرکب عددی اسے کہتے ہیں، مرکب عددی اس کا نام ہے نا، مرکب عددی اس کو کہتے ہیں نا، مرکب بنائی بھی اسے شاید کہتے ہیں۔ اچھا، جانی اثنا عشرہ رأیت، آگے کیا کہیں گے؟ اثنی عشرہ، اثنی عشرہ کی ترکیب کیا ہو گئی؟ اثنی میں آپ کیا کہیں گے کہ اثنی مفعول ہے، منصوب ہے، اور علامت نصب کیا ہے؟ یا ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو مبنی، پھر عشرہ کی کیا عشرہ کی کیا ترکیب کریں گے؟ مبنی ہے نا، مبنی للفتح ہے، ہاں، عشرہ کیا ہے؟ مبنی للفتح ہے۔ واقعہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مضاف الیہ واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اثنا عشرہ بھی کیا ہے؟ وہ مرکب اضافی ہو گیا نا، مرکب اضافی کیا ہے؟ اثنا مضاف ہو رہا ہے عشرہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو عشرہ کیا ہے؟ مضاف الیہ واقعہ ہو رہا ہے، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، ہم اسے کیا کہیں گے؟ عشرہ کو فی محل جرن کہیں گے، فی محل جرن کہیں گے، اور آپ کیا کہیں گے؟ مبنی للفتح کہیں گے۔ مررت باثنی عشرہ کی ترکیب بھی ایسے ہی ہوگی۔ اچھا جی، وَأَمَّا جمع المذکر سالم، یہاں تک مثنیٰ کی بات کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ جمع مذکر سالم کی تعریف کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کی تعریف بھی مثنیٰ کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے۔ فی تکرار المفرد، زیدن و زیدن و زیدن یوں تھے، تو اس کو ہم نے کیا بنا دیا؟ زیدون بنا دیا، جس کا مفرد ہو، جس کا مفرد اپنے لفظ سے ہو۔
فی تکرار المفرد و لفظ المفرد من لفظ، ایک ہی طرح کی. مصنف میں کیا کہا تھا؟ فی تکرار المفرد من لفظ، یہاں پر بھی کیا کہیں گے؟ فی تکرار المفرد من لفظ ہی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا مثلا قوم جو ہے، قوم کو ہم جمع مذکر سالم نہیں، جمع ہے جمع مذکر سالم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. الرجال جو ہے جمع ہے، مفرد تکرار میں ہے رجل، سالم نہیں ہے. سالم کے ساتھ پھر ایک اور قید کا لگانا بھی ضروری ہے کہ یہ مفرد کے تکرار میں ہو، مفرد اسی کے لفظ سے ہو، اور مفرد کی جو بنا ہے نا، شکل و صورت، وہ بھی سالم رہتی ہو. حرکات کے اعتبار سے، الفاظ کی ترتیب کے، حروف کی ترتیب کے اعتبار سے وہ کیا رہتی ہو؟ سالم رہتی ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو انشاءاللہ کل کرتے ہیں ڈسکس کہ جمع مذکر سالم کی یہاں پہ ایک بحث ہے، اور پھر کچھ الفاظ ہیں جو جمع مذکر سالم کے حکم میں جاتے ہیں، ملاقات ہیں. تو یہاں پہ تعریف کا فرق ہم بیان کریں گے، اور پھر ملاقات اس کے بہت زیادہ ہیں، 4 نہیں ہیں، 4 سے زیادہ ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ.